بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک بخت نصر بادشاہ تھا جو ابتدا میں نہایت نیک اور صالح تھا اور ان دونوں پیغمبروں کی نہایت اطاعت کیا کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ اس عورت کے پہلے شوہر سے اس کی ایک نہایت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا فرما بردار ہے اور یہ نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے اس عورت نے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو گی میں دوں گا۔ عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہ پیغمبروں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم کے تابع سپاہیوں نے جا کر پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلی۔ فوج پیچھے گئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے اور وہ درخت پھر بند ہو گیا، لیکن ان کا کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج پریشان ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے اس فوج کو نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے سے درخت کاٹنے کی ترکیب بتائی۔ درخت کو چیرا گیا۔ جب آرا سر تک پہنچا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سر پر آرا چلنے دو۔ چنانچہ سر سے پاؤں تک جسم چیر دیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ خونخوار فوج لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ آؤں گا۔ ہزارہ آدمی قتل کر دیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش کے پاس آیا اور کہا تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے، اب کیا سارے جہان کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کسی پر ظلم کریں اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ جب ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن یہ بات سوچنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی حفاظت نہیں کی، کیونکہ اللہ کی رضا محض اسی بات میں تھی۔ بے شک اللہ اپنے پیغمبروں سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔